शहर के शोर से दूर एक पुराने वीरान बाग के कोने में खड़ा था एक विशाल और बूढ़ा बरगद का पेड़। उस पेड़ की गहरी जड़ों और उलझी हुई जटाओं में वास था एक जिन का। सदियों से अकेले रहने वाले उस जिन की रूह में हलचल तब हुई जब जोया वहां रहने आई। जोया की सादगी, उसकी हंसी और उसकी बेगुनाही ने उस बेनाम जिन को उसका गुलाम बना दिया। वह अदृश्य होकर हर पल उसके साथ रहता, कभी गिरती हुई चीज को रोक देता तो कभी गहरी रात में उसकी खिड़की पर पहरा देता। वह उससे रूहानी मोहब्बत करने लगा था, एक ऐसी मोहब्बत जिसमें जिस्म की चाह नहीं, बस रूह का सुकून था। टूटा हुआ दिल और खौफनाक फैसला। वक्त बदला और जोया की शादी समीर नाम के एक लालची और बदमिजाज इंसान से तय हो गई। जिस दिन जोया की डोली उठी, बरगद का वह पेड़ बेमौसम आंधी से कांप उठा। जिनका दिल जल रहा था, पर वह जोया की खुशी के लिए खामोश रहा। वह साई की तरह उसके ससुराल चला गया, लेकिन जोया की जिंदगी नर्क बन गई। समीर और उसके घर वाले दहेज की भूखे भेड़ी। इतना ही लाई है, तेरे बाप ने हमें भिखारी समझा है क्या? समीर की माँ उसे हर दिन पीटती और समीर उसे अंधेरे कमरे में बंद कर देता। जिन ये सब देखता, उसकी रूह चीख उठती। जब समीर ने जोया का गला दबाने की कोशिश की, तब जिन ने पहली बार अपनी शक्तियों का भयानक इस्तेमाल किया। जिन ने समीर के दिमाग पर काबू पा लिया। उसने समीर को एक ऐसी मायावी नौकरी का लालच दिया जो शहर से कोसों दूर थी। समीर लालच में चला गया। अब घर में जोया और उसके जुल्मी ससुराल वाले थे। अगली रात जब जोया सो रही थी, जिन ने समीर का रूप धर लिया, लेकिन यह समीर पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी काली चमक थी और उसकी परछाई दीवार पर इंसानी नहीं, बल्कि किसी लंबे सींग वाले साई जैसी दिखती थी। जोया को लगा समीर बदल गया है। वह उसे बेपनाह प्यार देता था, उसके जख्मों पर मरहम लगाता, लेकिन ससुराल वालों के लिए वह काल बन गया। एक रात सास ने जोया को बासी रोटी देने की कोशिश की कि अचानक रसोई के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। गैस के चूल्हे से नीली आग निकली और समीर वहां खड़ा था। उसकी आवाज गूंजी, मेरी जोया को जो तकलीफ देगा, उसकी रूह मैं खुद दोज़ख में ले जाऊंगा। अगले ही पल सास के बाल अदृश्य हाथों से खींचने लगे और वह हवा में लटक गए। ससुर ने जब जोया पर हाथ उठाना चाहा, तो उसके हाथ खुद ब खुद मुड़ गए। उसे घर के हर कोने में जोया के रोने की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। पूरा घर एक डरावना खंडर बन गया। जिन ने उन्हें पागलपन की हद तक डरा दिया। वे जोया के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। एक खामोश अधूरापन। जोया खुश थी कि उसका शोहर बदल गया है, लेकिन कभी कभी जब वह समीर की आंखों में देखती, तो उसे इंसानियत नहीं, बल्कि एक असीम गहरा सन्नाटा और सदियों पुरानी तड़प नजर आती। जिन जानता था कि वह समीर नहीं है और एक न एक दिन सच सामने आएगा, पर फिलहाल वह साया बनकर अपनी मलिका की हिफाजत कर रहा था और उन जालिमों को उनके गुनाहों की सजा दे रहा था। जोया की जिंदगी में अब सुकून था, पर यह सुकून एक अजीब से भारीपन और सन्नाटे से घिरा हुआ था। जिसे वह अपना शोहर समझ रही थी, उसका बर्ताव जरूरत से ज्यादा मुकम्मल और रूहानी था। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में था और बाहर अमावस की काली रात का पहरा था, जोया की आंख अचानक खुल गई। उसने देखा कि उसका शोहर बिस्तर पर नहीं था। कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी और मोमबत्तियां बुझ चुकी थी। जोया दबे पांव कमरे से बाहर निकली। उसने देखा कि आंगन में समीर खड़ा था, पर उसकी पीठ जोया की तरफ थी। हवा इतनी तेज थी कि जोया का खड़ा रहना मुश्किल था, लेकिन समीर का जिस्म पत्थर की तरह अड़िग था। अचानक जोया की नजर जमीन पर पड़ी। चांद की हल्की रोशनी के बावजूद समीर की कोई परछाई नहीं बन रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पुकारा, समीर। वह शख्स धीरे से पलटा,
لیکن جو زویا نے دیکھا اس کی روح کانپ گئی۔ سمیر کا چہرہ دھیرے دھیرے دھوئیں کی طرح بکھرنے لگا اور اس کی جگہ ایک بےحد قدیمی، اس کی آنکھیں دیکھتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ تھی۔ زویا چلانا چاہتی تھی پر اس کی آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ اس سائے نے بہت نرم لیکن بھاری آواز میں کہا، ڈرو مت زویا، میں وہی ہوں جس نے صدیوں سے تمہیں اپنے پلکوں کی چھاؤں میں رکھا تھا۔ زویا دیوار سے سٹ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور میرا سمیر کہاں ہے؟ اس جن نے اپنی لمبی دھوئیں جیسی انگلیاں زویا کے چہرے کی طرف بڑھائی پر اسے چھوا نہیں۔ اس نے اپنی داستان سنانی شروع کی۔ برسوں پہلے جب تم اس پرانے برگد کے پاس آ کر بیٹھی تھی، میں تمہیں بس دیکھتا رہتا تھا۔ تمہیں یاد ہے جب تم 10 سال کی تھی اور اس پیڑ کی ڈال سے گرتے گرتے بچی تھی؟ وہ میں تھا جس نے تمہیں ہوا میں تھام لیا تھا۔ تمہاری بے باک ہنسی نے میرے اس پتھر جیسے دل میں محبت کی آگ جلا دی تھی جو ہزاروں سالوں سے ویران تھا۔ مجھے انسانوں سے نفرت تھی پر تمہاری معصومیت نے مجھے میرا وجود بھلا دیا۔ جن کی آواز میں ایک درد تھا۔ اس نے آگے بتایا، جب تمہاری شادی ہوئی میرا جی چاہا کہ میں اس بارات کو راکھ کر دوں، لیکن میں نے تمہاری خوشی چاہی۔ مگر جب ان انسانی بھیڑیوں نے تمہاری روح کو زخمی کیا، جب سمیر نے تم پر ہاتھ اٹھایا، تب میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں نے اسے زنجیروں میں نہیں جکڑا، بس اس کے لالچ کو پردے دی اور اسے ایک ایسی مائوی دنیا میں بھیج دیا جہاں سے وہ کبھی لوٹ نہیں پائے گا۔ میں سمیر بن کر صرف اس لیے رہا تاکہ تمہیں وہ پیار دے سکوں جس کی تم حقدار تھی۔ زویا نے روتے ہوئے کہا، پر یہ تو فریب ہے۔ تم ایک روح ہو، ایک جن ہو، ہمارا اور تمہارا کیا واسطہ؟ جن کی سرخ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ واسطہ روح کا ہے زویا، جسم کا نہیں۔ تمہارے سسرال والوں نے تمہیں دہیج کے لیے مارنا چاہا پر میں نے تمہیں ان کے ہی برے سایوں سے ڈرا کر اپاہج کر دیا۔ اب وہ کبھی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ میں تمہیں یہ محل، یہ خوشیاں اور وہ ہر چیز دوں گا جو ایک انسان نہیں دے سکتا۔ زویا کو اس خوفناک منظر کے بیچ بھی جن کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک بے پناہ اور پاکیزہ محبت نظر آئی۔ اسے احساس ہوا کہ جس انسان کو اس نے اپنا سب کچھ مانا تھا وہ اس کا قاتل بننے کو تیار تھا، اور جسے دنیا شیطان سمجھتی ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے اپنا وجود مٹا کر ایک پرچھائی بنا ہوا تھا۔ لیکن یہ خوفناک بھی تھا۔ گھر کے کونوں میں اکثر عجیب سی سرسراہٹیں سنائی دیتی۔ زویا کے ساس سسر اب زندہ لاشوں کی طرح ایک کونے میں پڑے رہتے، کیونکہ جن نے ان کی زبانوں سے زبانیں ہی سی دی تھی تاکہ وہ زویا کو اب شبد نہ کہہ سکیں۔ زویا ایک ایسی ملکہ تھی جس کے پہرے دار جن تھے، پر اس کی سلطنت خوف اور تنہائی کی بنیاد پر کھڑی تھی۔ وہ اس جن کو چھوڑ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ جن اب زویا کی سانسوں میں بس چکا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی ہوا میں ایک ٹھنڈی مہک اور ایک اندیکھا سایہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا، ایک ایسا سایہ جو اس کی حفاظت بھی تھا اور اس کی عمر بھر کی قید بھی۔ زویا کے گھر اب چیخے نہیں بلکہ ایک عجیب سی بھاری خاموشی پسری رہتی تھی۔ زویا کی ساس اور سسر کی مانسک حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ وہ دیواروں سے باتیں کرتے اور ہوا میں کسی اندیکھے سائے کو دیکھ کر تھر تھر کانپتے۔ لوگ کہتے کہ انہیں اپنے پاپوں نے گھیر لیا ہے اور آخرکار انہیں شہر کے سب سے پرانے پاگل خانے کی کال کوٹریوں میں بھرتی کروا دیا گیا۔ اب زویا آزاد تھی، پر اس کی آزادی ایک خوفناک راز کے سائے میں تھی۔ جن نے سمیر کا روپ پوری طرح اپنا لیا تھا، وہ اب نہ صرف سمیر جیسا دکھتا تھا بلکہ اس کی آواز، اس کے چلنے کا انداز، سب کچھ ہو بہو ویسا ہی تھا۔ دونوں نے وہ پرانا شہر چھوڑ دیا اور دور ایک بڑے شہر کے پوش علاقے میں شفٹ ہو گئے۔ وہاں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ جن نے اپنی جادوئی طاقتوں سے زویا کو دنیا کی ہر سکھ سویدھا دی۔ زویا اب ایک عام شادی شدہ عورت کی طرح رہنے لگی، لیکن وہ جانتی تھی کہ رات کے سناٹے میں اس کے پاس لیٹنے والا وجود انسان نہیں بلکہ آگ اور دھوئیں سے بنا ایک روح ہے۔ وہ اسے بے پناہ محبت کرتا، اس کی چھوٹی سی زکام پر بھی موسم بدل دیتا، پر اس کی آنکھوں کی وہ سرخ چمک کبھی نہیں چھپتی تھی۔ ان کا نیا گھر ایک پرانے ہاسٹل کے ٹھیک سامنے تھا
हॉस्टल में रहने वाले कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए नया जोड़ा हमेशा कौतूहल का विषय रहता, खासकर 3 दोस्त, आर्यन, सारा और कबीर। अक्सर बालकनी से जोया के घर को देखती। उन्हें बड़े अजीब लगता कि उस घर की खिड़कियां हमेशा बंद रहती और वहां कभी कोई मेहमान नहीं आता था। एक दोपहर सारा और आर्यन कुछ बहाना बनाकर जोया से मिलने उसके घर पहुंचे। जैसे उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, एक बर्फीली ठंडी लहर उनके शरीर से टकराई। बाहर भीषण गर्मी थी, पर घर के अंदर का तापमान किसी कब्रिस्तान जैसा ठंडा था। जोया ने मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी और डर साफ झलक रहा था। जब वे ड्राइंग रूम में बैठे थे, तो सारा को महसूस हुआ कि सोफे के पीछे कोई खड़ा है। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर उसे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हुई। अचानक मेज पर रखा कांच का फूलदान बिना किसी के छुए हवा में हल्का सा उठा और वापस अपनी जगह पर टिक गया। आर्यन की नजर दीवार पर टंगी एक बड़ी तस्वीर पर पड़ी, जिसमें समीर और जोया साथ थे। आर्यन को झटका लगा जब उसने देखा कि तस्वीर में समीर की आंखें पलक झपका रही थी। समीर कमरे में दाखिल हुआ। उसने बड़े सलीके से बात की, पर कबीर ने गौर किया कि समीर के पैर फर्श को पूरी तरह छू नहीं रहे थे। वह जैसे जमीन से 1 इंच ऊपर तैर रहा था। समीर ने मुस्कुराते हुए उन लड़कों की तरफ देखा और कहा, पड़ोसियों का ख्याल रखना अच्छी बात है, पर कुछ घर के दरवाजे बंद ही रहे तो सबकी खैरियत रहती है। उसकी आवाज़ में एक ऐसी गूंज थी जो सीधे उनके दिमागों से टकरा रही थी। वे छात्र वहां से भाग खड़े हुए। हॉस्टल पहुंचकर सारा बुरी तरह कांप रही थी। उसने बताया कि जब वह बाहर निकल रही थी तो उसने जोया के पीछे एक बहुत बड़ा काला साया देखा था, जिसकी बाहें जोया को घेर रही थी। उन्होंने तय किया कि वे पुलिस को बताएंगे, लेकिन उसी रात हॉस्टल में अजीब घटनाएं होने लगी। कबीर के कमरे की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी। दीवारों पर खून जैसे लाल रंग से लिखा उभर आया, वह मेरी है। आर्यन को सोते समय महसूस हुआ कि कोई बाहरी चीज उसके सीने पर बैठी है और उसका गला घोंट रही है। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि छत से उल्टा लटका हुआ समीर उसे घूर रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे धुएं में बदल रहा था और उसकी लंबी जुबान बाहर निकली हुई थी। जिन अब अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसे जोया की जिंदगी में किसी भी इंसान का दखल पसंद नहीं था। जोया ने जब ये सब देखा तो उसने जिन के सामने हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाई, इन्हें छोड़ दो, ये मासूम है। जिन जोया के करीब आया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तुम्हारी हिफाजत के लिए मैंने अपनी सल्तनत छोड़ी है जोया। अगर ये इंसान हमारी रूहानी दुनिया के बीच आएंगे तो मुझे इन्हें मिटाना ही होगा। तुम बस मेरी हो और मैं तुम्हारा रहूंगा। अगले दिन हॉस्टल के वे लड़के अपना सामान बांधकर वहां से भाग गए, पर उनकी रातों की नींद हमेशा के लिए छिन चुकी थी। जोया उस खूबसूरत घर में एक रानी की तरह रहती थी, लेकिन वह जानती थी कि वे एक सुनहरे पिंजरे की कैद में है, जहां उसका रखवाला एक ऐसा आशिक है जो खुदा से नहीं, सिर्फ अपनी मोहब्बत से डरता है। आर्यन, सारा और कबीर उस खौफनाक रात के बाद चैन से सो नहीं पाए थे। उनकी आंखों के सामने बार बार वह बिना परछाई वाला चेहरा और दीवार पर उभरते खूनी अल्फाज घूम रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि यह कोई मामूली इंसानी मामला नहीं है। वे जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो जोया उस साए के साथ घुट घुट कर खत्म हो जाएगी। हार मानकर वे शहर के सबसे पुराने हिस्से में स्थित एक दरगाह पहुंचे, जहां एक बूढ़े और पहुंचे हुए मौलवी साहब रहते थे। मौलवी साहब की सफ़ेद दाढ़ी और रूहानी चेहरे पर एक अजीब सा जलाल था। जैसे ही तीनों ने उनके सामने कदम रखा, मौलवी साहब ने अपनी तस्वीर रोकी और गहरी आवाज में कहा, तुम लोग आग से खेल रहे हो बच्चों, उस घर की तरफ मत जाओ जहाँ परिंदा भी पर मारने से पहले कांपता है। आर्यन ने हकलाते हुए पूरी बात बताई। मौलवी साहब की आंखें दुख और चिंता से भर गई। उन्होंने एक पुरानी पीली पड़ चुकी किताब खोली और बोले, वह कोई आम साया नहीं है, वह बरगद का वह जिन है जो सदियों से तन्हा था। जिनों की मोहब्बत इंसानों जैसी नहीं होती, उनकी मोहब्बत जुनून और मालिकाना हक की होती है।
اس نے زویا کو صرف چاہا نہیں ہے بلکہ اس نے اپنی روح کو زویا کی تقدیر سے باندھ لیا ہے۔ اس نے سمیر کا روپ دھر کر قدرت کے قانون کو چنوتی دی ہے۔ کبیر نے ہمت جٹا کر پوچھا، بابا کیا زویا کو اس سے بچایا جا سکتا ہے؟ وہ گھر ایک خوبصورت قبر بن چکا ہے۔ مولوی صاحب نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس لی اور کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے کہا، ایک ہی راستہ ہے۔ جن نے اپنی طاقت سمیر کے وجود کے پیچھے چھپائی ہے۔ اب تک اصلی سمیر واپس نہیں آتا تب تک وہ جن اس گھر کا مالک بنا رہے گا۔ روحانی قانون کے مطابق ایک مقام پر ایک ہی نام کے دو شخص نہیں رہ سکتے۔ اگر اصلی سمیر قدم رکھے گا تو جن کو اپنی اصلی شکل میں آنا ہی ہوگا اور اس کی جادوئی طاقتیں کمزور پڑ جائیں گی۔ صرف اصلی شوہر کا حق ہی اس جن کے طلسم کو توڑ سکتا ہے۔ پر سمیر کہاں ہے؟ سارا نے پوچھا۔ مولوی صاحب نے اپنی انگلی ایک جلتے ہوئے چراغ کی اور کی۔ وہ مرا نہیں ہے، اسے جن نے علم سرب میں قید کر رکھا ہے۔ وہ شہر سے دور ایک ایسے ویران جنگل کے کھنڈر میں بھٹک رہا ہے جسے وہ اپنا آفس سمجھتا ہے۔ وہاں وقت رکا ہوا ہے۔ اسے وہاں سے واپس لانا موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے جیسا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر اصلی سمیر واپس آیا تو جن کا غصہ پوری بستی کو راکھ کر سکتا ہے۔ وہ اپنی محبت کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ مولوی صاحب نے آرین کو ایک چھوٹا سا تعبیز اور ایک بند شیشی میں دم کیا ہوا پانی دیا۔ انہوں نے چیتاونی دی، سمیر کو ڈھونڈنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ اور زویا کو تیار کرنا ہوگا۔ اگر اس نے اس جن کو دل سے اپنا لیا تو پھر خدا بھی اس کی مدد نہیں کر پائے گا۔ اسے احساس دلانا ہوگا کہ اس کا ہمسفر ایک فریب ہے۔ تینوں دوست وہاں سے نکلے، پر ان کا راستہ اب اور بھی بھیانک ہونے والا تھا۔ انہیں اس مایاوی جنگل کی اور نکلنا تھا جہاں سمیر قید تھا۔ ادھر زویا کے گھر میں سمیر کھڑکی کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ آگ دہک رہی تھی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ دور کہیں اس کے راز سے پردہ اٹھ رہا ہے۔ اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور پورے ہاسٹل کے ارد گرد ایک کالا دھند چھانے لگا۔ اس نے فسفساتے ہوئے کہا، زویا میری ہے، صرف میری۔ جو اسے چھیننے آئے گا وہ زندہ تو رہے گا پر اس کی روح قیامت تک بھٹکے گی۔ مولوی صاحب سے ودا لے کر آرین، سارا اور کبیر اس مایاوی جنگل کی طرف نکل پڑے جس کا راستہ شہر کے نقشے پر کہیں نہیں تھا۔ ان کے دلوں میں زویا کو بچانے کا جذبہ تو تھا پر جسم ڈر سے کانپ رہا تھا۔ سارا بار بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ رہی تھی لیکن سوئیاں پاگلوں کی طرح الٹی گھوم رہی تھی۔ مولوی صاحب نے سچ کہا تھا، جن کی دنیا میں وقت کا کوئی مول نہیں تھا۔ جیسے جیسے وہ جنگل کے اندر بڑھے، پیڑوں کی شکلیں بدلنے لگی۔ پیڑ ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی بوڑھے ڈراونے انسان ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوں۔ ہوا میں ایک عجیب سی سڑین تھی جیسے برسوں پرانی سڑی ہوئی لاشیں دفن ہوں۔ آرین سب سے آگے تھا۔ اس کے ہاتھ میں مولوی صاحب کا دیا ہوا دم کیا ہوا پانی تھا۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر زویا کا وہ معصوم چہرہ یاد آ رہا تھا۔ اس نے کبیر سے دھیرے سے کہا، بھائی اگر ہم واپس نہیں آئے تو گھر والوں کو کون بتائے گا کہ ہم کس بلا سے لڑ رہے تھے؟ کبیر نے اس کا کندھا دبایا۔ اس کی خود کی آنکھوں میں آنسو تھے پر وہ حوصلہ نہیں ہارنا چاہتا تھا۔ اچانک جنگل میں گھنی دھند چھا گئی۔ سارا کو لگا کہ اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ پیچھے کوئی انسان نہیں بلکہ سمیر کے چہرے والے درجنوں صاحب پیڑوں کے پیچھے سے جھانک رہے تھے۔ وہ سب ایک ساتھ فسفسا رہے تھے، لوٹ جاؤ، وہ میری ہے، لوٹ جاؤ۔ سارا رونے لگی، آرین مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ سائے ہمیں مار ڈالیں گے۔ تبھی انہیں دور ایک ٹوٹا پھوٹا کھنڈر دکھائی دیا۔ وہاں ایک میز اور کرسی لگی تھی اور فائلوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ وہاں بیٹھا تھا اصلی سمیر، لیکن اس کی حالت دیکھ کر تینوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سمیر کی آنکھیں پترائی ہوئی تھی، وہ بنا پلک جھپکائے کوری کاغذوں پر پین چلا رہا تھا۔ وہ اس مایا جال میں اتنا کھو گیا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایک کھنڈر میں ہے۔ اس کے پیر زمین میں دھنس چکے تھے اور ان پر کائی جم گئی تھی۔ آرین چلایا،
سمیر بھائی ہوش میں آؤ، یہ سب جھوٹ ہے۔ سمیر نے سر اٹھایا پر اس کی آنکھوں میں کوئی پہچان نہیں تھی۔ کام بہت ہے، باس ناراض ہو جائیں گے، مجھے گھر جانا ہے، زویا انتظار کر رہی ہوگی۔ کبیر نے آگے بڑھ کر اسے ہلانے کی کوشش کی پر جیسے ہی اس نے سمیر کو چھوا اسے زور کا جھٹکا لگا۔ سمیر کے پیچھے سے کالی پرچھائی ابھری۔ یہ وہی جن کا حصہ تھا جو وہاں پہرا دے رہا تھا۔ اس سائی کی ڈراؤنی ہنسی پورے جنگل میں گونج اٹھی۔ وہ یہاں سے کبھی نہیں جائے گا۔ اس نے اپنی روح کا سودا اپنی خواہشوں کے لیے کیا تھا۔ آرین نے بنا وقت گوائے مولوی صاحب کی شیشی کھولی اور وہ مقدر پانی سمیر کے چہرے پر چھڑک دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سمیر کے آس پاس کا سارا مایا جال دھوئیں کی طرح اڑ گیا۔ فائلیں مٹی بن گئی اور کرسی سڑی ہوئی لکڑی۔ سمیر زور سے چیخا اور زمین پر گر گیا۔ اس کی یادداشت واپس آ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے ایک رات اس نے زویا کا گلا دبایا تھا اور پھر اچانک ایک سائی نے اسے اٹھا لیا تھا۔ سمیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے زویا کے ساتھ بہت برا کیا۔ وہ شیطان اسے لے گیا، مجھے بچا لو۔ اس کی آواز میں پچھتاوا اور خوف دونوں تھے۔ تینوں دوستوں کو اس پر غصہ تو بہت تھا پر وہ جانتے تھے کہ زویا کی آزادی کے لیے اس گنہگار انسان کا زندہ رہنا ضروری تھا۔ جیسے ہی انہوں نے سمیر کو اٹھایا پورا جنگل ہلنے لگا، زمین پھٹنے لگی اور پیڑوں سے خون ٹپکنے لگا۔ جن کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے شکار کو کوئی چھین رہا ہے۔ سارا نے بھاگتے ہوئے کہا، ہمیں جلدی کرنا ہوگا، وہ آ رہا ہے۔ وہ سمیر کو گھسیٹتے ہوئے جیپ کی طرف بھاگے۔ پیچھے سے پیڑوں کے ٹوٹنے اور کسی وشال جیپ کے دہاڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آرین کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کبھی اس کالی سرحد کو پار نہیں کر پائیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ جنگل کی سیما سے باہر نکلے سناٹا چھا گیا۔ شہر کی روشنی دور سے دکھائی دے رہی تھی۔ سمیر بدحواس پڑا تھا پر وہ ہوش میں تھا۔ آرین نے گھڑی دیکھی، سیڑھی اب سیدھی چل رہی تھی۔ وہ کامیاب تو ہو گئے تھے پر اصلی جنگ اب شروع ہونی تھی۔ وہ سمیر کو لے کر سیدھے زویا کے ڈراونے گھر کی طرف بڑھے جہاں وہ جن اپنی ملکہ کے ساتھ انتظار کر رہا تھا۔ ایک ایسی جنگ کے لیے جہاں ایک طرف انسانی گناہ اور پچھتاوا تھا اور دوسری طرف ایک جن کی روحانی اور خونی محبت۔ اگر آپ اس کا سیکنڈ پارٹ چاہتے ہو تو مجھے کمنٹ میں بتائیں۔